السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: اذا عظمت امتی الدنیا نزعت منها ہیبۃ الاسلام، واذا ترکت الامر بالمعروف والنہی عن المنکر حرمت عن برکت الوحی، وَإِذَا تَصَابَتْ أُمَّتِي سَقَطَتْ عَنْ عَيْنِ اللَّهِ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرات علماء کرام اور شہر بدر کے بدر الدین کالونی کے معزز بزرگوں اور عزیز نوجوانوں، اس وقت میں ہم لوگ جو جمع ہوئے ہیں ایک خاص فکر کو لے کر جمع ہوئے، اور فکر یہ ہے ہم میں سے ہر آدمی چاہے مرد ہو یا عورت، وہ یہ محسوس کر رہا ہے کہ مسلم سوسائٹی کے اندر بہت ساری بے اعتدالیاں ایسی پیدا ہو گئی بلکہ جڑ پکڑ چکی، اس کے جو مضر اثرات ہونے چاہیے تھے وہ اب اپنا رنگ دکھلا رہے ہیں، جس کی وجہ سے سبھی پریشان ہیں۔ پڑھا لکھا طبقہ بھی پریشان ہے، بے پڑھا لکھا طبقہ بھی پریشان ہے، مرد بھی پریشان ہے، عورتیں بھی پریشان ہیں، با پردہ افراد بھی پریشان ہیں، بے حیا رہنے والے بھی پریشان ہیں۔ سوسائٹی کا ہر طبقہ اس وقت میں پریشانی میں اپنے آپ کو محسوس کر رہا ہے۔ ایسی حالات میں ہم سب جڑ کے یہاں جمع ہوئے ہیں اور بیٹھے ہیں اس فکر کو لے کر کہ ہم اپنے اندر جو برائیاں ایک زمانے سے جڑ پکڑ چکی ہیں، جیسا اس کو ہم کیسے دور کریں۔ اور کہنے والے نے بڑی عجیب بات کہی، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو منزل آسمانوں میں۔ اس وقت سب سے بڑے اور سب سے زیادہ خوشی کی بات یہ ہے کہ معاشرے کے اندر جو خرابیاں ہیں اس کی اصلاح کی فکر میں نوجوان آگے آگے ہیں۔ اللہ کرے کہ یہ نوجوانوں کا جذبہ وقتی نہ ہو بلکہ پائیداری کے ساتھ، استقامت کے ساتھ یہ اپنے جذبوں پر قائم رہے، ورنہ عام طور پر ہمارا حال یہ ہے وقتی طور پر تو آستین چڑھا لیتے، لیکن جہاں تھوڑا سا ماحول بدل گیا تو پھر سے اپنے کام میں لگ جاتے ہیں۔
میرے بزرگوں اور دوستوں، اس وقت میں نے آپ حضرات کے سامنے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد پڑھا، اور صرف اسی ارشاد کی وضاحت اس وقت میں ہم کریں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک زمانہ میری امت پہ ایسا آئے گا، آج نہیں 1400 سال پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کے درمیان میں خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، ایک زمانہ میری امت پہ ایسا آئے گا کہ میری امت کے اندر 3 خرابیاں پیدا ہوں گی۔ کتنے خرابیاں بھائی؟ آپ حضرات میرا ساتھ دیجئے، میرے سر میں بہت زیادہ درد ہو رہا لیکن آپ حضرات کا خلوص اور آپ حضرات کی محبت کی وجہ سے میں حاضر ہو گیا۔ آپ حضرات انشاءاللہ اپنی بیدار مغزی کا ثبوت دیں گے تو میں بھی بول سکوں گا، اور آپ حضرات جب تک اطمینان قلب کے ساتھ سنیں گے انشاءاللہ میں بھی بولنے کی فکر کروں گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں 3 حالات آئیں گے۔ اگر دنیا کا کوئی فلسفی بولتا تو ہم اس کی بات کو قبول نہیں کرتے۔ یہ اس ذات کی بات ہے جو کائنات میں سب سے زیادہ سچا گزرا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات پہ ادنا درجے کا ایمان والا بھی شبہ نہیں کر سکتا کہ یہ بات یہ صاحب سچی ہو یا نہ ہو۔ سرکار نے ارشاد فرمایا، میری امت میں ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ان کے اندر 3 خرابیاں پیدا ہوں گی، اور جب 3 خرابیاں پیدا ہوں گی تو 3 پریشانیوں سے یہ امت بھی جی صاحب 2-4 ہوگی۔ اور یہ حضور نے کیوں ارشاد فرمایا؟ اس لیے فرمایا کہ تاکہ میری امت ان پریشانیوں سے بچے، ایسے حالات پیدا نہ ہونے دے، اس کی فکر کرے میری امت، اور جہاں کہیں ایسی برائیاں دیکھے فوراً اس کو پکڑے اور اس کی اصلاح کی فکر کرے، ورنہ جب یہ عادتیں آ جائیں گی اس کے مضر اثرات سے سماج کا کوئی طبقہ بچ نہیں سکتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بات ارشاد فرمائی، اذا عظمت امتی الدنیا، میری امت کے اندر پہلی خرابی یہ پیدا ہوگی کہ وہ دنیا کو بڑی چیز سمجھنے لگے گی، دنیا کو بڑی چیز سمجھنے لگے گی، دین کے مقابل میں دنیا کو ترجیح دے گی، آخرت کے مقابل میں دنیا کو فوقیت دے گی، آخرت کی چیزوں کو نظر انداز کرے گی، دنیا اور دنیا کے اسباب اور دنیا کی چیزوں کو سامنے رکھے گی، اس کو للچائی ہوئی نظر سے دیکھ کر اس کو اختیار کرنا اپنے لیے شان سمجھے گی۔ یہ کون بتا رہی ہے؟ بولو نا بابا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، دنیا کا کوئی فلسفی نہیں بول رہا یہ بات، کائنات کے سب سے سچے ترین انسان، اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اذا عظمت امتی الدنیا، جب میری قوم دنیا کو بڑی چیز سمجھنے لگے گی۔ آپ بولیں گے بول صاحب کون بڑا سمجھ رہا؟ ہم تو الحمدللہ دنیا کے مقابل میں دین ہی کو بڑی چیز سمجھنے لگے ہیں۔ کسی کو پکڑ کے پوچھو، عالم صاحب کو پوچھو، کیا بھائی تم بھی دنیا کی طرح کہاں بھاگ رہا ہوں؟ میں تو دین کے راستے پہ چل رہا ہوں۔ مسجد کے صدر کو پوچھو، بولے ارے میں بھی دین پہ چل رہا ہوں بھائی، تم ہی چلائی میں بھی چل رہا ہوں۔ جس کو پوچھو وہ یہ بولے گا کہ نہیں بھائی ہم دین پہ چل رہے، دنیا کو ترجیح نہیں دے رہے۔ یہ تو اڑئی چھٹا کی زبان بول رہی ہے، ہمارا 6 فٹ کا جسم بتا رہا ہم کس کو ترجیح دے رہے۔ آپ کو ایک مثال سے میں آپ کو بتاؤں گا ہم کس کو ترجیح دے رہے ہیں۔ بچی کا رشتہ اگر
ہمارے پاس آیا یہ بول کے کہ بچی حافظہ ہے یا بچہ حافظ ہے اور عالم ہے، آپ کے گھر سے رشتہ مانگنا چاہ رہے ہیں، تیار رہتے؟ کیا بھائی بولتے نہیں؟ نہیں ابھی نہیں کرنا ہے، ابھی 2-3 سال کے بعد کریں گے بول کے بول رہے ہیں بڑے لوگ۔ بھائی ایک حال پہ رکھو، چھوڑ دو نا بھگوان، رہنے دو، چلو میری آواز پہنچ جاتی اللہ کے فضل سے۔ پیچھے والوں کو آواز آ رہی بھائی؟ حافظ بچے کا اگر رشتہ آیا تو کیا بولتے؟ نہیں مول صاحب اب بھی شادی نہیں کرنا ہے، 1-1.5-2 سال کے بعد جی صاحب جو دیکھیں گے۔ اور دوسرے دن اگر جی صاحب ایم فل پڑھا ہوا، ایم ایس سی کیا ہوا بچے کا اگر رشتہ آیا، دوسرے ہی دن منہ مٹھائی کر دیتے۔ کیا ہوا؟ کل صبح میں بولا تھا، اب بھی نہیں، اماں بول رہی، بابا بول رہی، بڑے ابا بول رہی ابھی شادی نہیں کرنا ہے، 1.5 سال تک دیکھیں گے بول کے بولے تھے، ابھی 24 گھنٹے بھی نہیں گزرے، پیترا کیسا بدلا؟ کرنا پڑتا مول صاحب، کب تک رکھ لے بیٹھتی، کب ہوئے تو بھی کرنے کا ہی یہ خون کے آنسو رونے کا موقع، نعرے لگا رہے خالی، مر گئے یا رسول اللہ، جان فدا، روح فدا، میں فدا، خاندان فدا۔ سرکار نے جو بیماری بتلائی، آج ہر پڑھے لکھے طبقے کے اندر ایسی سرایت کر گئی، نکلنا تو دور کی بات ہے، خود بیمار کو احساس نہیں ہے کہ یہ بیماری میرے اندر آ گئی۔ دل پہ ہاتھ رکھ کے بولو، اگر ہم دین کو ترجیح دینے والے ہوتے، دنیا کو بڑی چیز نہیں سمجھتے، پھر یہ دوغلا پنا کیسا، یہ دو رخی پنا کیسا؟ صبح ہو کر یہ بولے شادی تو ہم 1.5 سال کے بعد کریں گے، اور شام ہوتے ہوتے جیسا دنیا کی ڈگری سامنے آ جائے تو پیترا تم نے بدل دیا۔ سرکار نے جو نشاندہی فرمائی 1400 سال پہلے، میری امت کے اندر ایک بیماری آئے گی قرب قیامت، اذا عظمت امتی الدنیا، میری امت دنیا کو بڑی چیز سمجھنے لگے گی۔ حالانکہ حافظ قرآن ہونا کوئی معمولی دولت نہیں ہے صاحب۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک صاحب نے محبت نے اپنی بیوی کے سامنے یہ جملہ کہا، نہیں، ایک صاحب نے قسم کھا لی بیٹی کی محبت کے اندر کہ جب میں بیٹی کی شادی کروں گا، دنیا جہاں کی جیسا دولت اس کو میں اپنے بیٹی کی شادی میں دوں گا۔ محبت میں کھانے کے تو قسمہ کھا لیے، لیکن جب بیٹی کا رشتہ طے ہوا اب لگے پریشان، میں تو قسم کھا لیا، دنیا جہاں کی دولت بیٹی کے جہیز میں دینے کی قسم کھا لی، اب کیا کروں؟ ان سے مسئلہ پوچھا، ان سے مسئلہ پوچھا، کسی سے حل نہیں ہوا۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں مسئلہ پہنچا۔ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا جواب دیا؟ فرمایا بیٹی کے جہیز میں قرآن دے دے، ساری جہاں کی دولت ایک طرف ہے، میرے خدا کا کلام ایک طرف ہے، اگر تو قرآن دے دیا تو ساری جہاں کی دولت سے بھی بڑی دولت تو نے اپنی بیٹی کو دے دی۔ یہ ہے قرآن کا مقام۔ اتنی بڑی دولت کسی کے سینے میں آ جائے، کسی کے دل میں محفوظ ہو جائے، سرکار نے فرمایا جس دل کے اندر قرآن کا کوئی حصہ محفوظ ہو، پورا قرآن نہیں، قرآن کا کچھ حصہ جس سینے کے اندر محفوظ ہو، وہ سینہ اب دوزخ کی آگ دونوں جمع نہیں ہو سکتا۔ بولو ہمارے پاس یہ حافظ صاحب کی قدر ہے؟ بولنا آپ، مریض جب تک بولیں گا نہیں اصلاح نہیں ہوتی۔ ارے ہمارے پاس قدر ہے، ارے انہیں کیا کماتا جی، چندوں کے پیسوں پر زندگی گزارنے والا، اس کی تنخواہ کیا سمجھ کو میری بیٹی کا رشتہ مانگتا ہے؟ ہاں، پہلی صف میں نماز پڑھے گا اور بات ایسے کرے گا، باہر کھجورا پیتا دیداری کا،
اور یہ سمجھ رہا کہ مجھ سے زیادہ دیندار کوئی نہیں ہے، اور بات اس کی یہ ہے کیا کماتی چندے کے اوپر ہی زندگی گزارنے کا، کیا کھلاتا میری بیٹی کو، کیا سمجھ کو رشتہ مانگیا، کیا سمجھ کے رشتہ مانگا؟ تو معلوم یہ ہوا کہ ہمارے پاس دنیاوی ڈگریوں کی تو قدر ہے، پیسہ کمانے کی قدر تو ہے، پیسے کی قدر ہے، اللہ کے کلام کی کوئی قدر نہیں، اللہ کے کلام کی کوئی قدر نہیں۔ حضور نے یہی تو ارشاد فرما اذا عظمت امتی الدنیا، جب میری امت دنیا کو بڑی چیز سمجھنے لگے گی۔ بولو ہم سب بڑی چیز کس کو سمجھ رہے، دنیا کو کہ دین کو؟ دین کو سمجھتا حافظ قرآن کا رشتہ آتا، یہ زہر نصیب، اس سے بڑی اور کیا دولت چاہیے؟ میرے گھر کے اندر حافظ قرآن بہو آ جائے، حافظ قرآن داماد آ جائے، اس سے بڑے خوش نصیبی اور کیا ہے؟ لیکن قسم لے لو آسمان کے نیچے بیٹھے ہو، کسی کو بھی اس کے اوپر فخر کرتا ہوا آپ نہیں دیکھیں گے، نہیں کسی کو بھی اس کے اوپر فخر کرتا ہوا نہیں دیکھیں گے۔ اور ایک ایم ایس سی پڑھا ہوا، ہارڈ ویئر کیا ہوا اگر داماد مل گیا نا، جہاں بیٹھے چھوٹی بچی کا رشتہ کرو، معلوم ہے کہاں کرے صاحب، بچہ جی صاحب ایم ڈی ہے، ایم فل کیا ہوا ہے، ہارڈ ویئر ہے، سافٹ ویئر ہے، ہاں کمائی تو مست ہے، 80,000 تنخواہ بنگلور میں مست اے سی کار میں پھرتا، اب اچھا سٹ ہو گیا، بس سکون میں ہو میں۔ بعض باتیں ذہن میں آئی نہیں بولنا چاہ رہا ہوں، لیکن اب بولنا پڑ رہا میرے کو۔ یہ جو بچیاں تقریر کریں، اگرچہ کہ وہ بچیاں ہیں، ان کا کوئی قصور نہیں ہے، لیکن آپ نے انگلش میڈیم ڈالنے کی وجہ سے ان کو بنیادی طور پر انگلش میڈیم کے حوالے کیا، نتیجہ کیا ہوا؟ یا کھڑے ہو کر صلحاء بولنے نہیں آ رہا، ابو بکر کا نام لینے کے لیے نہیں آ رہا۔ ان کی کوئی غلطی نہیں ہے، ماں باپ کی غلطی ہے، انہوں نے سمجھا انگریزی پڑھائیں گے تو بیٹی کو کل جا کے رشتہ صحیح ملے گا۔ اگر ان کے پاس دین کی قدر ہوتی، آخرت کی قدر ہوتی، سرکار کی علم کی جساب ان کے پاس کوئی قدر ہوتی، اولاد کو پہلے وہ سکھاتا جو سرکار نے فرمایا جب بچہ بولنے لگے کلمہ سکھا۔ اذا عظمت امتی الدنیا، اذا عظمت امتی الدنیا، میری امت کے اندر ایک بیماری آئے گی، دنیا کو بڑی چیز سمجھنے لگے گی۔ عربی مدرسے میں بچوں کو شریک کرنے لاتے ہیں، مل صاحب 2 بچے شریک کرا لو، ٹھیک ہے بھائی کیا فیس ہے؟ 150 روپے فیس ہے۔ اماں اتنی فیس کہاں سے لانا مل صاحب؟ عربی مدرسے کو لائنچ اس واسطے فیس کم کر دو، ٹھیک ہے فیس کم کر دیا۔ انگریزی میڈیم میں بچے کو شریک کرایا، 60,000 روپے ڈونیشن دیا۔ کیا پڑھ رہا؟ ایل کے جی یو کے جی، اے فار ایپل بی فار بوائے، ختم ہی، اس سے آگے کچھ نہیں۔ اور کتنا دیا؟ 60,000 دیا ظالم، 1,00,000 روپے بننے کے لیے تیار، اور صاحب اس کا ہر خرچہ برداشت کرنے کے لیے تیار۔ رکشہ مار رہا 60,000 کیسا دیتا میاں؟ ہماری کر رہا 60 دینا پڑتا۔ بچوں کو پڑھائے تو چھے، ٹھیک ہے بابا بچوں کو پڑھائے تو چھے، نکو پڑھاؤ نہیں بول رہے، پھر عربی مدرسے میں آپ کو 150 روپے دینے کے واسطے کلیجہ زیادہ تھا تیرا، اور والد جا کو 60,000 دیا۔ بولو دنیا کی قدر ہے دین کی قدر ہے؟ بولنا آپ لوگ، دنیا کی قدر ہے۔ یہ بیماری آ گئی ہمارے اندر، سرکار کا کہا ہوا جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اگر دین کی قدر ہوتی 60,000 یا خرچ کرتا، خرچ کرتے ہوئے تڑپتا اور یہ سوچتا کہ ہائے میرے پیسے جی صاحب یہاں لگ رہے، اگر یہ اللہ اور اس کے رسول کی نسبت پر لگ جاتے میری آخرت سمجھ جاتی، میرا قبر کا توشہ ہو جاتا، یہ صاحب جو ہے یہ کل کے دن میرے لیے سرخ روئی کا ذریعہ بنتے ہیں۔ ہمارے پاس ایک صاحب 3 بچیوں کو شریک کرے، تینوں کی فیس معاف کرا دیے، پابندی سے نہیں بھیجے، ہم نے ان سے سختی کے ساتھ نمٹا،
بھائی کہ آپ تو فیس بھی معاف کرا دیا اور پھر پابندی بھی نہیں، تو دونوں چیزیں کیسے جی صاحب جو قبول کی جائیں گی؟ ارے تمہاری سختی کیا جی، تمہیں کیا ہمارے بچوں کو پڑھانے کا بلکہ نکالنے کے لے کے چلے گئے. کہاں ڈالے؟ انگلش میڈیم میں لکھ جا کے شریک کرائے ہیں، ایک ایک کو جی صاحب 90,000 روپے ایڈمیشن دے کے اب وہاں جی صاحب بچوں کو تعلیم دے. یا 1 روپیہ دینے کے لیے تیار نہیں. اب آپ بتائیے، میری باتیں اگرچہ کہ کڑوی ہیں، کیا دنیا کو ترجیح ہم نے دی یا دین کو دی؟ ہمارے دل میں دنیا کی عظمت آ گئی کہ دین کی عظمت ہے؟ یہ منافقانہ جو طریقہ ہے ہمارا، دنیا کو بولے گا مر گیا رسول اللہ. ارے اپنے آپ کو تو دھوکہ دے سکتا ہے، تو اللہ کو کہاں دھوکہ دے گا؟ تیرے دل میں کیا گھسا ہوا ہے اللہ اور اس کا جی صاحب اللہ خوب جانتا ہے، وہ علیم بذات الصدور ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے کہہ دیا، اذا عظمت امتی الدنیا، جب میری امت دنیا کو بڑی چیز سمجھنے لگے گی. مسجد کے امام صاحب ملے، مل صاحب ذرا گھر کو آگو عرب بھی پڑھاؤ نا جی. مل صاحب کہاں کو پڑھاؤ؟ گھر کو آ کے پڑھاؤ. ہم چندہ دے رہے نا مسجد کو، گھر کو آ کے پڑھاؤ. ٹھیک ہے صاحب، گھر کو آ کے پڑھاتے. کبھی کسی سائنس کے ٹیچر کو بھی بولا گھر کو آ کے پڑھاؤ؟ بلکہ بولتے نہیں کیا بولا میرے کو؟ کبھی کسی سائنس کے ٹیچر کو بھی بولا گھر کو آ کے پڑھا؟ جھک مارتے ہو فجر سے پہلے جوان بچیوں کو سائیکلوں پر بھیج رہے ہو اور ان کو ٹیوشن پڑھانے کے لیے ایک محلے سے دوسرے محلے کو بھیج رہے ہو. اذا عظمت امتی الدنیا، قرآن کی، دین کی، نبی کی، شریعت کی، اللہ کی، رسول کی عظمت کہاں ہے؟ عظمت تو دنیا ہے، دنیا دنیا. سرکار نے فرمایا میری امت کے اندر ایک دور آئے گا دنیا کو بڑی چیز سمجھنے لگے گی. ہم کس کو بڑی سمجھ رہے ہیں؟ قرآن کو اتنی گھٹیا سمجھا، استاد کو اپنے گھر کو بلایا. اور پھر جب مول صاحب آ کے دروازہ مارتے ہیں، بچے نے اٹھے، مول صاحب ذرا ٹھہرو اٹھاتی ہوں. ابھی اماں اٹھی تو نہ، پہلے بچے اٹھنے کے واسطے. اماں بابا سو گئے 8 بجے تک، تو اولاد کیسے اٹھیں گی؟ اولاد کے لیے تو آئیڈیل اور نمونہ یہ تو ماں باپ ہے، اور ماں باپ میں بھی سب سے زیادہ یہ سب کردار ماں کا ہے. یہ خود 8 بجے تک سو جائے، دودھ والا آئے تک اڑتی نہیں یہ سب، اور دودھ والا آیا تو آنکھوں کے چپڑے ملتے ہوئے آ کے دودھ اور ترکاری لیتے ہیں. پھر ایسوں کے بچے کس طریقے سے فجر کا اہتمام کریں گے؟ میری کڑوی بات ہے لیکن میں آپ کا دشمن نہیں ہوں. سبحان اللہ الحمدللہ کی تو بہت تقریریں سن لی آپ نے. پھوڑا پھوڑا جسم کا ہر حصہ پھوڑا ہو گیا، غیر تھوکنے کے موقف میں آ گئے. یہ ہے مسلمان، یہ ہے غلام محمد جن کے اوپر ان کا سب کچھ نچھاور کرنے تیار ہے. سرکار نے فرمایا اذا عظمت امتی الدنیا، جب میری امت دنیا کو بڑی چیز سمجھنے لگے گی کیا پریشانی ہوگی؟ سرکار کی شفقت دیجیے. ماں باپ سے زیادہ شفیق ہیں ہمارے آقا. امت کے حق میں ہم نے ایسے شفیق جی صاحب جو ہے امت کے حق میں جو ہے رحم کرنے والے نبی کی ہدایات کو بھی لپٹ کے اوپر رکھ دیا. بس ختم. کہا کہ تم بڑے، تمہاری باتیں بڑے، تم اونچی جگہ پہ رہو، ہم تمہاری بات سنتے مگر عمل نہیں کرتے. سرکار نے ارشاد فرمایا جب یہ بیماری امت کے اندر آئے گی، اذا عظمت امتی الدنیا، ہوگا کیا؟ ہوگا یہ نزعت منہا ہیبت الاسلام، نزعت منہا ہیبت الاسلام. مسلمانوں میں سے اسلامی جو رعب ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نکال لیں گے. ایک زمانہ تھا مسلمان کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کرنے کا جیسا کسی کو حوصلہ نہیں تھا. اسی
آندھرا کے اندر صاحب جو ہے یہ جو پورا علاقہ ہے نظام پٹی کہلاتا ہے، یہ ایک دور گزرا، 700 سالہ دور مسلمانوں کا گزرا، 1 سال 2 سال 700 سالہ دور گزرا. کسی کی ہمت نہیں تھی مسلمان کی آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات کر سکے، اس کی عزت پہ ہاتھ ڈالنا تو دور کی بات، اس کے ذریعہ معاش کو جلانا تو دور کی بات، اس کی دکانوں کو آگ لگانا تو دور کی بات، اس کے جان پہ جی صاحب ہاتھ ڈالنا تو دور کی بات تھی، آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات نہیں کر سکتے تھے. اور آج کیا ہے؟ جدھر سمجھ میں آ گیا کھڑے ہو کے دکانوں کو لین سے آگ لگا دو. کچھ ڈر ہے مسلمانوں کا؟ یہی نہیں، پوری دنیا عالمی سطح پر دیکھ لو، مسلمانوں کا جو اسلامی رعب ہے وہ ختم ہو گیا. کیوں ختم ہوا؟ سرکار نے فرمایا جب تمہارے اندر یہ چیز آئے گی اللہ یہ چیز لے لے گی. اذا عظمت امتی الدنیا نزعت منها ہیبت الاسلام. جب مسلمانوں کے اندر یہ بیماری آئے گی، دنیا کو بڑی چیز سمجھنے لگے گی. آپ معاف کریں مجھے، بچہ SSC پاس ہوا بولے تو مٹھائی کے ڈبے لے کے پورے خاندان میں لے جا کو بچے سے ملاتے ہیں. بچہ SSC فرسٹ کلاس پاس ہوا، فرسٹ کلاس، امتیازی ٹاپر ہے مدرسے میں، میری عزت رکھا، میری ناک رکھا، خاندان کا نام روشن کیا. بہت خوب، اللہ مبارک کرے. قسم لے لو، قسم لے لو، اگر کبھی بچہ حافظ قرآن بنا، ناظرہ قرآن پڑھا، نبی کی 40 حدیثیں یاد کر لیا، مٹھائی تو دور کی بات ہے کبھی کسی کو بول بھی لیا، کیا جی کائی کو بولیں گے کیا ملیا بول کو، پڑھیا تو انہیں پڑھیا ہوں گا، ہمارے کیا. SSC کی اتنی قدر ہے تیرے پاس، کیوں کل کے دن کما کو دیتا نا 4 پیسے، نوکری ملی، چپراسی کی نوکری بھی ملی تو 8,000 کدھر بھی نہیں گئے مول صاحب، کہا بھی نہیں تو میں نے وارڈ بھائی کا کام کر لیتا 8,000 پکے، انہوں اس کی جو دونوں مزے میں زندگی گزارے تو بس سے ہمارا کیا ہے، وظیفہ ہوتے نکل جاتے ہیں ہم. یہ سمجھ رہے تو ہم کس کو ترجیح دیا؟ آپ بولیے، دنیا کو کہ دین کو دیا؟ ہونا کیا تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے، سورہ بقرہ ان کی مکمل ہوئی. سورہ بقرہ سمجھ میں آتی ہے؟ ہاں، سورہ بقرہ مکمل ہوئی، ایک اونٹ پورا ذبح کر کے دعوت کی کہ میری آج سورہ بقرہ مکمل ہو گئی. دین کی قدر تو ان کے پاس تھی، قرآن کی قدر تو ان لوگوں نے کر کے بتایا کہ دل کے اندر جب اللہ اور اس کے رسول کی عظمت ہوتی ہے، اس کی نسبت رکھنے والی چیزیں آتی ہیں تو آدمی خوشی کا اظہار کرتا. MBBS میں سیٹ مل گئی، پورے اخبارات میں فوٹو ہے، خاندان کے اندر جیسا دعوتوں کا سلسلہ ہے. کبھی کوئی بچہ عالم بن کے بھی آیا تو 4 غریبوں کو ہاتھ دھلایا گھر میں؟ کیوں دھلائیں گا؟ کیوں دھلائیں گا؟ الٹا پیسے لیتا بابا کرنے سے، سائیکل دلاؤ، یہ سب شادی کرو، انہیں MBBS پڑھ کے آئے تو بابا کی تجوری بھرتی، اس واسطے اس کو پھولا بھی پنائیں گے، دعوتاں بھی کریں گے. دنیا آئے گی نا وہ پڑھنے سے، اس لیے اس کی قدر ہے. اس کو کیا ملے گا؟ کچھ نہیں ملے گا، اس واسطے اس کو جیسا خوشی کا بھی اظہار نہیں ہے. اذا عظمت امتی الدنیا نزعت منها ہیبت الاسلام. سرکار نے فرمایا جب دنیا کو ہم بڑی چیز سمجھنے لگے تو ہمارے اندر سے اللہ تبارک و تعالی اسلام کی ہیبت، اس کا رعب، اس کا دبدبہ، اس کا جلال یہ سب اللہ تبارک و تعالی نے لے لیا. آج ہماری عزت کوڑیوں کے مول، ہماری عزت جی صاحب ختم ہو گئی. مرغی کی تو بھی عزت ہے، 10 پیسے کے انڈے کی عزت ہے، ایک مسلمان کی عزت نہیں ہے. ان کے اوپر پیشاب کیا جا رہا، ان کے اوپر خلافت لپیٹی جا رہی ہے. اور ہم سمجھ رہے مول صاحب الحمدللہ کھاتا پیتا اچھا ہوں، بچے کما رہے سب ہے. ارے تو اپنا دیکھ لے، ملت کا کون سوچے گا؟ سرکار نے فرمایا یہ پہلی بیماری، پہلی خرابی اس امت کے اندر آئے گی. دوسری، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَإِذَا تَرَكْتَ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ. جب تم
اچھائی کو اچھا بولنا چھوڑ دو، اچھائی کی اچھائی بولنا چھوڑ دو، اور برے کا برا ہونا بتانا چھوڑ دو۔ آج اچھے کو اچھا بولنا تو تھوڑے بہت بول لے رہی، نماز پڑھنا بہت اچھی بات ہے، داڑھی رکھنا بہت اچھی بات ہے، بڑوں کو سلام کرنا بہت اچھی بات ہے، مسکرا کے ملنا بہت اچھی بات ہے، صاحب بڑوں کو جو ہے آئے تو بٹھانا بہت اچھی بات ہے، دعوت قبول کرنا بہت اچھی بات ہے، کچھ اچھائیوں کا جی صاحب ہم فروغ تو دے رہے ہیں، لیکن دوسرا جو حصہ ہے برے کو برا بولنا، برے کام کی برائی لوگوں کے سامنے رکھنا، یہ کسی کی ہمت نہیں ہو رہی۔ کیا بولیں گے خاندان میں، کیا بولیں گے خاندان میں، یہ سمجھ کے برائی کا ہم تعاون کرنا شروع کر دیا، خود برائی میں پھنسنے لگے، اور برائی کو روکنا تو دور کی بات ہے، خود برائی کو دیکھ کو خوش ہونے لگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم یہ عمل چھوڑ دو گے، نیکی کا حکم کرنا، برائیوں سے روکنا۔ ابھی رونا جو ہم زمانے سے 1 مہینے سے رو رہے پورے جی صاحب، نکاح کے معاملے میں کیسی برائیاں ہیں، اللہ معاف کرے۔ ایک بات آپ کو بتاتا ہوں، شادی کے بعد کیا کرتے پہلے؟ سرکار نے فرمایا عبد الرحمن بن عوف کو جب دیکھا کہ ان کے کپڑے پر شادی کے نشان ہیں تو سرکار نے پوچھا کیا بات ہے عبد الرحمن؟ کہا اللہ کے رسول شادی کر لیا میں۔ تو سرکار نے کیا فرمایا بھائی؟ اولم ولو بشاتن۔ عبد الرحمن بڑے مالدار تھے، کروڑ پتی اس زمانے کے، تو ان سے کہا کہ ولیمہ کرو اگرچہ کہ ایک بکری سے کیوں نہ ہو۔ نکاح کے بعد کیا جانے والا عمل شریعت کی ہدایت میں، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات میں، شادی کے بعد کیا جانے والا پہلا کام کون سا ہے؟ ارے بولو نا بابا، 18,000 قاری صاحب، 18,000 مخلوقات اللہ نے دنیا میں پیدا کیے، اور نر اور مادہ جمع ہونا، مذکر مؤنث کا ایک جگہ ہونا، یہ اور حیوانات کے اندر بھی ہے، لیکن انسان کو اس عمل میں امتیاز اگر حاصل ہے تو وہ ولیمے کے عمل سے ہے۔ یہ ولیمے کا عمل کسی اور کے اندر نہیں ہے، صرف انسانوں کے اندر۔ جس صاحب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شادی کے شکرانے میں کیا کر، پھر بولو نا بابا، اب ہم تو غلام ہیں، اور ہماری پہچان یہ کہ نبی کہے ادھر کو ہم چلے ادھر کو، اس کا نام غلام ہے۔ سرکار نے فرمایا شادی کے بعد کیا کرو؟ ولیمہ کرو۔ ہم نے ان دونوں کے بیچ میں ایک راستہ نکالا۔ نائم صاحب، شادی کے بعد ڈائریکٹ ولیمہ کیسا ہوتا جی؟ شادی کے بعد چوتھی کھیلنا، جو دو کے بیچ میں ایک نیا کام۔ نہ ہنسیے مت آپ، اس کے اوپر تو خون کے آنسو رونا ہے۔ کیا کھیلنا؟ چوتھی کھیلنا۔ چوتھی سرکار کے زمانے میں نہیں کھیلتے تھے ہوں گے، مگر کہ اب تو اصل میں تو یہ ہے خوشی کے موقع پہ کیا جانے والا کام۔ اور چوتھی وہ بے حیا عمل ہے، وہ بے حیا عمل ہے، اس سے بڑا بے حیا عمل کوئی دوسرا نہیں ہے۔ تصویر کشی بھی اس کے سامنے سجدہ کرنا، فوٹوگرافی بھی اس کے سامنے جھک مارنا، اس سے زیادہ برا عمل کون سا ہے؟ بولو۔ چوتھی کیا کرتے ہیں مسلمانہ؟ سرکار کے غلام، سرکار کی شفاعت پہ بھروسہ رکھنے والوں کا حال کیا ہے؟ انڈے لے کو ایک دوسرے کو مار لیتے ہیں۔ کیا لے کے مار لیتے ہیں؟ انڈے۔ چچیرے بھائی کو، پھوپیرے بھائی کو، ممیرے بھائی کو، خلیرے بھائی کو، بھائینا خوشی میں کیا کرتے ہیں بولے تو انڈے پھوڑ لیتے ہیں۔ خوشی میں شادی ہی نہ گھر میں، اس کی خوشی میں کیا کر لیتے ہیں؟ انڈے پھوڑ لیتے ہیں۔ جب بیٹھے مفتیاں بیٹھے ہوئے پوچھو چچیرا بھائی، ممیرا، خلیرا، پھپیرا، یہ سب نامحرم ہے، نامحرم۔ ان سے پردہ کرنا
بے پردگی حرام ہے، ان کے سامنے نکلنے کی اجازت نہیں۔ کس شریعت کو مان رہا ہے، کس نبی کا کلمہ پڑھ رہا ہے جس نبی کی شریعت میں پھپھیرے بھائی کے سامنے نکل نہیں سکتے، چچیرے بھائی کے سامنے نکل نہیں سکتے، خلیرے بھائی کے سامنے نکل نہیں سکتے، ممیرے بھائی کے سامنے نکل نہیں سکتے، اس کو لجا کو انڈے پھوڑنے کا حکم کہاں سے ملے گا؟ انڈے پھوڑ لیے پھر بھی ایک درجے میں اچھا تھا۔ تو عورتاں بولتے ہیں تم لوگ انڈے پھوڑ لے تو ہم بڑے عورتاں کیسا کرنا؟ تمہیں کہ تو چھینن چھانی بھاگ بھاگ کو مار لیتے رہے۔ عورتاں کیا کریں بولے تو پانی کے حساب جو ہے گھڑے لے لے کو ایک دوسرے کو اڈل لیتے ہیں۔ انہوں ننن کہتے ہیں بھاوت کو بھگانا، بھاوت جو ہے سو بڑی ننن کو بھگانا۔ اللہ حفاظت کرے۔ پانی اوپر گریا تو کپڑے کیا ہوتے ہیں جی؟ بولنا آپ، میں اتنا سے نہیں تکلیف کے باوجود بھی بول رہا ہوں میں۔ ارے کپڑے پانی ڈالیے کیا ہوتی کپڑے؟ جسم کو چپک جاتے نہیں؟ چپکتے نہیں چپکتے؟ سرکار نے کیا فرمایا؟ رب کاسیات عاریات، حشر کے میدان میں وہ لوگ جو دنیا کے اندر کپڑے پہنتے تھے، حشر کے میدان میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بے ستر ننگے کھڑا کرے گا۔ کیوں؟ دنیا میں کپڑے تو پہنتے تھے لیکن ایسے چست کہ جس سے جسم کا ابھار نظر آتا ہو۔ بولو یہ بے حیائی ہے نہیں ہے؟ کوئی باغیرت مرد اس کو برداشت کرے گا کہ اس کے گھر کی عورت کے جسم کا حصہ اور اس کے ابھار کوئی دوسرا مرد دیکھے؟ کوئی باغیرت آدمی برداشت کرے گا؟ کیسے برداشت کر رہے ہو؟ ہم غیرت کا سودا کر بیٹھے؟ کیسا ہے جس کو برداشت کر رہے ہم؟ شرم سے مرنا ایسے کاموں سے۔ اور یاد رکھو عورتیں بھی یہاں ہیں، مرد کی عزت عورت سے ہے۔ اگر عورت مرد کی عزت کی حفاظت نہیں کر سکتی تو پھر وہ عورت گھر میں رکھنے کے لائق بھی نہیں ہے۔ عورتوں کو اس کا خیال کرنا چاہیے۔ تماشا یہ ہوا پانی تک اتنے رکے، پانی تک اتنے رکے۔ نالیاں ہیں نا، یہ بازو کے نالیاں، نالیوں کا کیچڑ نکالنے کو انہوں ان کو تھوپ لیتے ہیں، انہوں ان کو تھوپ۔ آنکھوں سے دیکھی بھی بات بتا رہا ہوں میں۔ کون ہے یہ؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کیا پڑھ رہے؟ سبحان اللہ۔ بڑا جھنڈا لگا 17 فٹ کا، اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ سرکار آپ کی شفاعت کے بغیر ہمارا کام نہیں چلے گا۔ اور یہ نالی کے کیچڑ کو نکال کے کلمہ پڑھنے والا، تیرے سر میں قرآن، تیری زبان پہ سرکار کا نام، تیرے سینے میں سرکار کا نام، شرم نہیں آئی تیرے کو؟ جس سینے میں سرکار کا نام ہے اس سینے کو وہ نالی کے اندر پیشاب کا پانی اس میں، پیخانے کا پانی اس میں، سورا اس میں لڑتی، کتے اس کے اندر سی صاحب سوتے، غسل کا پانی اس میں، غسل کا پانی اس میں، صاحب وہ پانی برکت بول کے لپٹ ایک کو ایک لیپ لیتے ہیں۔ جبکہ حال کیا ہے؟ سرکار نے کیا فرمایا؟ الطہور شطر الایمان۔ پھر بولو نا بابا، پاکی آدھا۔ یہ ہے پاکی، یہ ہے پاکی غلاموں کی، عاشقوں کی، یہ ہے پاکی۔ سرکار تو فرمائے اگر ایک قطرہ پیشاب کا بھی لگ جائے، اس کو 3 مرتبہ جب تک دھوتا نہیں یہ کپڑا پاک نہیں ہوتا۔ پوچھو فقہا سے۔ اور یہ عاشق رسول کا حال یہ ہے، نالیوں کا کچڑ لے کے آپا ان کو تھوپتے ہیں، انہوں ننن کو تھوپتے ہیں۔ مردہ جیسا بڑے لوگ نہیں کھیلتے ہوں گے مگر کی نوجوانوں کی تو عیدی ہے اس دن۔ تب کی ایک مرتبہ آیا سو موقع صاحب وہ چھوڑنا کہیں گوگل کو، وہ کیچڑ لے لے کو برکت انہوں ان کو لگاتے ہیں، ان کو لگاتے ہیں۔ آپ بولیے بازو والا اگر کوئی ایسا کام کرا آپ برداشت کرتے کیا؟ کیا جی؟ کرنا تو دور کی بات ہے، سوچے تک ہی ہڈیاں توڑ دیتے اس کے، توڑتے نہیں توڑتے۔ کئی کے واسطے غیرت ہے، مرد ہے ہم لوگ۔ مرد اپنی عورت کی عزت کی حفاظت کرتا، اس کی عزت اپنی عزت سمجھتا۔ پھر یہاں کہاں گئے تیری عزت؟ غیرت نہیں ہے تیرے کو؟ چھوٹے چھوٹے بچوں کے سامنے یہ بے حیائی کا جو کھیل کھیلا جا رہا،
اور کس کے شکریہ میں؟ سبحان اللہ، شادی کے شکریہ میں کھیلا جا رہا ہے، موتا کے غم میں نہیں ہوتا۔ موتا مٹھی ہو گئی تو اٹھا کو مٹھی ڈال لیتی، ان کو بڑے لوگ بولتے تھے میرے خاندان ٹوٹ گیا لٹ گیا، اب میں کیا کروں، میں مٹی میں بول کر سر کے اوپر مٹھا ڈال دو، آفت آئی بول کے ڈال لیتے۔ مگر یہ کون سی خوشی میں کر رہی؟ شادی کی خوشی میں، جو شادی کا رخا چھپائے تھے، النکاح من سنتی۔ سبحان اللہ، کیا سنت ہے، دیکھیے یہ غلام ہے، ان سے کلمہ پھیلے گا دنیا میں، خیر لوگ ایمان میں آئیں گے، بے کلمے والے کلمہ پڑھیں گے، سرکار ایسے لوگوں کی شفاعت کے منتظر ہے، آ جاؤ تمہارے واسطے جنت کا دروازہ جسا کھلا رکھا ہوں، آ جاؤ تمہارے کو اندر بھیجنے کے لیے میں بیٹھا ہوں۔ جب یہ سب کام ہو رہا، حج کر کے آیا، 1.5 فٹ داڑھی ہے، اتنا لمبا جھپا ہے، خاندان کا بڑا بیٹھا ہے، تیرا فرض کیا تھا؟ فرض کیا تھا؟ جوان بچے ایسا کر رہے ہیں، جوان بچیاں ایسا کر رہے ہیں، گھر کی عورتیں کر رہے ہیں، گھر کے مرد کا کام کیا ہے؟ قرآن نے کیا کہا؟ الرجال قوامون علی النساء، مرد کو محافظ اور افسر اور نگران بنایا گیا عورتوں کے اوپر۔ قرآن نے ذمہ داری دی مرد کو، ہاتھ نہیں اٹھا سکتا، میں کیا کروں مول صاحب میرا نہیں سنتے گئے، تو مرد ہے تو سنیں گے، بک گیا نا تو 1,00,000-1,50,000 روپے کے اندر، تیرا کون سنیں گا؟ پیسے لینے کے بعد تو جھک مارتے ہیں، نیچے منڈی ڈالنا ہی پڑتا۔ سرکار نے فرمایا وَإِذَا تَرَكَتْ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ، ہمارا فرض کیا ہے؟ ہمارا فرض یہ کہ بیٹا ہم بڑے خاندان کے لوگ ہیں، اور سب سے بڑا خاندان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہے، یہ سب پھٹی چر قسم کے لوگاں کرنے والے کام ہیں۔ ہم سرکار کا نام زبان سے لیتے ہیں، ہمارے سینے میں قرآن ہے، ہم پیدا ہوئے تو ہمارے اماں بابا کان میں اذان دیے، اللہ کی بڑائی، خدا کی کبریائی، رسول کی رسالت کے الفاظ ہمارے سینوں میں، ہمارے کانوں سے پہنچائے۔ یہ گندا کیسا کرنا بیٹا؟ نہیں کرنا، دنیا کرتی ہوں گی مگر ہم نہیں کرنا، بلکہ بچوں کو سمجھانا تھا۔ قسم لے لو آسمان کے نیچے بیٹھے ہو، کوئی آج تک باپ سمجھایا؟ بچے ہیں وہ صاحب کر لیتی، کل دیکھو کو برکلی جھٹکتے ہوئے کشاں کھینچ رہا، اور یہ سمجھ رہا کل دیکھ لیں گے۔ جو ایسا دیکھو برکلی جلائیں گا تو کل کیا نہیں کریں گا؟ اب وہ ولیمے کا سیکشن ابھی نہیں ہے، وہ بات کی بات ہے، پھر کبھی موقع آئے گا تو انشاءاللہ بتائیں گے۔ اور برے کو برا بولنا چاہ رہے ہیں، کیا روکتا رہے؟ بچے کر لیں گے، چل حاجی صاحب ہے نا اتنے میں اور کیا بولیں گے؟ خاندان کے بڑے ہیں، دادا جان بولی چل بولی کر لو، 12 خود معاف۔ اس کا نتیجہ کیا ہے معلوم ہے؟ اس کا نتیجہ جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ جو بے حیائی تھی، جو بے خیرتی ہمارے خاندانوں میں ہونا جی صاحب نہیں آنا چاہیے تھا، وہ بے حیائی بے غیرتی ہمارے گھروں کے اندر آ گئی۔ چھوٹے چھوٹے بچے بے حیائی کے جی صاحب جو ہے مناظر کو دیکھ رہے ہیں۔ ہمارا فرض کیا تھا؟ روکنا تھا نہیں روکنا تھا؟ کہاں روکیں گے؟ ہمیں خود کیچڑ لپ لیتے رہتا ہوں۔ تصور کرو اس سینے میں سرکار کا نام ہے، کیسا ہم کریں گے؟ کیسا کریں گے؟ جس زبان سے کلمہ پڑتا ہے اس زبان سے ایسے کام کرنے میں شرم نہیں آتی؟ اور گھر کی عورتوں کو تو ہم کبھی بتائیں نہیں، بتانے کی ہمت کہاں ہے؟ بولے تو کھانا نہیں ملتا عورتوں کو، اس واسطے انہیں کیا کر لینے کی کر لینے دو، اپن باہر اٹھا چمہ کھیل لیں گے بیٹھ کے، اتنا ہی مرد کا یہ کام رہے گا، اور کیا کام رہ گیا؟ عورتوں کو بتانا، شادی کے اندر جب سے پلاننگ ہو رہی تب سے بچوں کو بار بار آگاہ کرنا کہ بیٹا یہ کام ہونا، یہ کام نہیں ہونا، میرے جیتے جی یہ کام نہیں ہونا۔ بولو اگر خاندان کا بڑا بول کے سب لوگ سمجھتے، دادا جان تایا جان بڑے ابا بول کے سمجھتے، تو بڑے ابا کی یہ بات نکالتے، یہ بات نہیں مانتے۔ ایک نوجوان ہمارے محلے کے اندر ہر شادی میں اسٹیج پہ ناچنے والا، ہر شادی میں، ہر ایک کی شادی میں ناچا، پی کے ناچا، پلا کے ناچا، خوب ناچا۔ جب اس کی شادی کا نمبر آیا تو میرے پاس آیا گھر کو آج بولا مل صاحب میری شادی ہے اور ولیمہ ہے، آپ آنا۔ میں نے ان سے کہا دیکھ بیٹا میرا مزاج تیرے کو معلوم ہے، تم تو پورے محلے میں ناچے، اب سب تیار ہے، ہماری شادی میں انہیں ناچا، اس کی شادی میں ہمیں کیا کریں گے؟
नाचती पुदीने का हार पूरे गांव में वो कोने से लेंगे, ब्लैक पेपर के बाटला पूरे खर्च करने का है, फुगट पे छोड़ दिया वो। हम दूल्हा बने खुद में पूरा जेबा खाली कर दिया था, अब तू दूल्हा बना तो सूद समेत हाँ वसूल करने का। तो मैंने उनसे कहा देख बेटा मेरा मिजाज तो तेरे को मालूम है, अगर तू मेरे को तेरे अपनी दावत में बुलाना चाह रहा, गाने नहीं लगाना, जितनी देर मेरे को समझ में आएगा मैं आके बैठूंगा। बाप का बेटा पूरे मोहल्ले के सबके शादियों में नाचा, लेकिन जब एक बात मैंने कहा, उसने कहा मुल साहब आप आना। मैंने कहा तूने जुबान से मुल साहब कहा, इस मुल साहब की लाज रख, मैं अतीक आ रहा हूं तेरे वलीमे के अंदर, और तू भी अपनी बाप की लाज रख, तू नहीं नाचना। बाप का बेटा वलीमे के दिन न डेक लगाया, न नाचा, न गा, कोई उसकी शादी में 2 बजे रात तक भी रहे, कोई नाचने की हिम्मत नहीं कर सका। हमारा काम क्या है? जब आते ताया जान शादी है बोल के रुखा लेके आया तो बोला देख बेटा खानदान का बड़ा समझ के मेरे घर को आया, ताया बोला तू मेरे को, बड़े अब्बा बोला मेरे को, दादा बोला मेरी इज्जत का ख्याल करे तो मैं आता, नहीं तो नहीं आता। मेरी इज्जत ये है शरई एतबार से शादी होना, नाच गाना नहीं होना। हम फटीचर खानदान के लोग नहीं है जो बाजारों में नंगे नाचे, हम तो वो लोग हैं जो सरकार के कलमे की नुमाइंदगी करने वाले और सरकार के गुलाम का लेबल लगा हुआ है। हम वो काम करें जो सरकार की इज्जत और शान में इजाफा करने वाला। बोल के तो देखो, बोल के तो देखो, दादा की बात रखता नहीं रखता, रखा तो फिर वो पोतरा है, नहीं रखा तो इसको पोतरा बोलना भी बेकार है। सरकार ने फरमा इज़ा तरकत अल अम्र बिल मारूफ वन नही अनिल मुनकर, जब ये मिजाज उम्मत के अंदर आएगा कि ये अच्छे को अच्छा नहीं बोलेंगे, बुरे को बुरा नहीं बोलेंगे। आज बोल रहे हम लोग नहीं बोल रहे, जिसका नतीजा क्या है? बच्चियों को समझ में आया सा बच्चियां कर ले रही, देखा नहीं लगा क्या करते हैं मालूम? 8 वाले बुलाते हैं, अब 8 वाले तो अल्हम्दुलिल्लाह 12 खून माफ है, जोर से लगा के घर में छोटे छोटे बच्चियां नाचते हैं, 8 साल 7 साल के। कमर मटकाने की कौम है हम मुसलमान। सरकार ने ये सिखाया, ये सिखाया सरकार ने। जबकि फरमा 7 साल के हो जाए नमाज पढ़ने का हुक्म दो, 10 साल की उम्र में नमाज नहीं पढ़े तो मारने की इजाजत दी सरकार ने। कसम ले लो नबी के गुलाम है, कभी हमने अपनी बच्ची को कहा? कैसे शफाअत मिलेगी? कैसे सरकार की जी साहब जो है सिफारिश नसीब होगी? कैसे सरकार के हाथ से जाम पिएंगे? सरकार ने फरमा इज़ा तरकत अल अम्र बिल मारूफ वन नही अनिल मुनकर, जब तुम अच्छे को अच्छा बोलना छोड़ दोगे। अब इन लोग तो बिदर वाले तो 50 रुपए बोलते हैं, ये बैठे हुए सही रात से वैसा 800 रुपए का रुखा बता मैं मस्जिद में लाके, हाँ 800 रुपये का रुखा पूरा थैली के साथ। 50 रुपए कुछ परेशान है यहाँ, कितने का रुखा? हाँ मैं मस्जिद में लाके लोगों को बता देखो ये 800 रुपए का रुखा। और फिर नतीजा क्या हुआ मालूम है? 800 रुपए का रुखा छपाया, शादी हो गई। शादी के दिन जुलवे के बाद जो दुल्हन गई, 6 महीने हो गए दुल्हन अम्मा के घर को नहीं आई। सुनो तमाशा, 6 महीने हो गए नहीं आई अम्मा घर को। बच्ची वाले जाके बोले क्या बाबा तेरे को दामाद बना को गलती करी रे, बच्ची को नहीं भेजता है, एक दिन 6 महीने हो गए, किस में भेजो? किस 800 रुपए का चोखा छपा को ऑटो में भेजा तो 20 रोड पे शहर खा को मरना नहीं। अजी 800 रुपए का रोखा छपाई सुन, दुल्हन को किस में लेको जाना? कार में, हेलीकॉप्टर होना पड़ता है उसको। 800 रुपए में क्या है? सवाल क्या करे? किस में भेजना? कौन? दूल्हा नहीं बोलता है, दूल्हे का बाबा बोलता है किस में भेजना बच्ची को। कद पूछे तो अब तुम्हें जिसमें भेजो बोले उसमें तैयार है न। कार हो तो फिर बच्ची घर को आएंगी न, कैसे आएंगी? तुम्हें भेजे नहीं, मैं बच्ची को भेजिया नहीं। ये ओरिजिनल मुसलमानों की बातें बोलो, डुप्लीकेट नहीं। अब मां पेट से मुसलमान है, मां पेट से, जो मां कलमा पढ़ती थी उस मां के पेट से पैदा हुए सो लोग हैं ये। खैर कौन थूकरी पकड़ के जिस
جس نبی کے تعلیمات کو عام کرنے کے لیے نعرے لگاتے مسلمان، اس نبی کی تعلیم، ان کی عملی زندگی ایک طرف اور یہ غلاموں کا جی صاحب رخ ایک طرف ہے۔ لوگ کیا بولیں؟ اسلام بیسٹ مذہب ہے، مسلمان بیک ہے۔ اسلام اچھا ہے، مسلمان خراب ہے۔ دونوں بولے بھائی ٹھیک ہے، کس میں بھیجنا بولے نا جی، گاڑی خرید کے دے دیتے، 8 لاکھ کی کار دینے کے واسطے تیار ہوئی، میرے پاس بچہ پڑھتا اس واسطے معلوم ہے میرے کو۔ ہاں کتنے لاکھ کی کار دیتی بولے؟ 8 لاکھ کی کار بولے تو 800 روپے کا رخا چھپا ہے، سن کتنی بھاری شادی کرے آؤں گا بولو جی۔ 8 لاکھ کی کار دیتے گے تو بچے والے بولے 8 لاکھ کی کار میں گئے تو بچے کے دوستاں ہنسیں گے، 16 لاکھ کی کار ہوئے تو بچی گھر کو آتی، نہیں تو نہیں آتی۔ یہ نبی کے عاشقوں کا حال ہے جو ربیع الاول میں فرارے لگا کے پیسے ضائع کر رہے ہیں اور بول رہے ہیں کہ یا رسول اللہ ہم آپ کے سچے غلام ہیں، روح فدا، جان فدا، مال فدا، ہم فدا، یہ فدا۔ 18 لاکھ کی کار ہوئے تو عاجزی کر رہا باپ، ابھی چند دن ہوئے اتنی بھاری شادی کرا، میرے پاس اب پیسہ نہیں ہے۔ جہیز کے بھکاریوں سے کہو ایک باپ، جب تم باپ بنو گے تب پتہ چلے گا، اب نہیں چلتا ہے، جب تم باپ بنو گے تب پتہ چلے گا۔ 20 سال تک رکشہ چلا کے، 20 سال تک مزدوری کر کے، پائی پائی جمع کر کے 20 سال کی محنت ایک بچی کی شادی میں نکل گئی۔ دوسری بچی کو کیا کریں گا انہیں؟ گردے نہیں بیچیں گا تو کیا کریں گا؟ شرم سے مرنا۔ ایک بچی کا گھر بسانے کے لیے 20 سال سے جو 10-10 روپے جمع کرا تھا، اس باپ کے دل سے پوچھو جس نے منہ کو نوالا بچا کر مرمرے کھا کے اپنی بچی کے جی صاحب ہاتھ پیلے کرنے کے لیے 20 سال کی کمائی 20 گھنٹوں کے اندر دوسروں کے حوالے کر دیا۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ بھی عزیز ذو انتقام، ہاں ایسے جتنے جوڑے کی رقم لے کے جو شادیاں کرے نا، ان کے گھر میں تجربہ کر کے دیکھنا دیوانے کی بات کو، پہلے بیٹی پیدا ہوتی، کیوں؟ اوپر کا نظام ہے، اوپر کا۔ یاد رکھو دنیا والے تو عدل بدل کر سکتے ہیں لیکن اس کا نظام بڑا سخت ہے۔ ان بطش ربک لشدید وَإِذَا بَطَشْتُمْ جبارین، جب پکڑنے پہ آتا ہے اچھے اچھے چو نہیں کر سکتے، اچھے اچھوں کو مروڑ کے رکھ دیا۔ اس کی قدرت کے سامنے تمہاری حیثیت کیا ہے؟ 20 سال کی کمائی تمہارے حوالے کر دیا، کتنی آہیں نکلی ہوں گی، کتنی آہیں نکلی ہوں گی۔ کبھی ہم نے کسی کو اس احساس ہوا اس کا؟ آج نوجوانوں سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے بندو وقت نہیں ہے، ہم وہ کیسٹ لے کے آئے ہیں، گزشتہ جمعہ ہمارے ہاں تقریر بھی قاری صاحب آپ بھی سنیے گا۔ جب مقصد سامنے نہیں ہوتا تو پھر آدمی جہیز کا بھکاری بن جاتا۔ یہ کام ہو رہے، ہمارا فرض ہے روکنا نہیں روکنا۔ میں مبارکبادی دیتا ہوں ہمارے جی صاحب جو ہے عبد القدیر صاحب جو شاہین ادارہ جات کے ہیں، اللہ نے ان سے کام لینا چاہا اور سب لوگوں کی دعائیں ان کے ساتھ ہیں۔ اللہ کرے جو نیکی کا کام شروع کیا، سرکار نے فرما من سن سنتن حسنتن، جو کوئی نیکی کی داغ بیل ڈالتا ہے، اچھا کام شروع کرتا ہے، کرنے والے کو بھی ثواب ملے گا، جتنے لوگ کریں گے ان سب کا ثواب ان کے کھاتے میں پہنچتا رہے گا۔ ہم سب اس نیکی میں ساتھ دینے تیار ہیں بھائی؟ ہاتھ اٹھا کے بولیے، کیونکہ قرآن کا حکم ہے تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی کے کام میں تعاون کرو، اپنا مدد کرو۔ ہم کوئی شراب خانے کھولنا نہیں چاہ رہے، آپ کا پیسہ جسا ہڑپ کرنا نہیں چاہ رہے۔ ہم کو کیا چاہیے؟ بس یہ چاہیے کہ سرکار کی شریعت سر بازار رسوا نہ ہو۔ غلام کیا کرے گا؟ باپ کا نام ہی تو روشن کرے گا اور کیا کر سکتا؟ سرکار کی شریعت بدنام ہو رہی ہے چوراہوں کے اوپر۔ سرکار نے فرمایا اذا ترکت الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، جب تم
اچھے کو اچھا بولنا چھوڑ دو، برے کی برائی بولنا چھوڑ دو، کیا ہوگا معلوم ہے؟ حرمت عن برکت الوحی، تو امت کے اندر اللہ تبارک و تعالی وحی کی برکات سے محروم کر دے گا امت کو۔ وحی کی برکات کیا ہے معلوم ہے؟ وحی کی برکات ہے فہم قرآن۔ کیا ہے؟ فہم قرآن، قرآن پر عمل کرنا، قرآن کو سمجھنے کا یہ ملکہ ہے، اللہ تعالیٰ امت میں سے لے لے گا۔ آج الحمدللہ نماز میں کھڑے ہو کر اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، مرد بھی پڑھ رہے ہیں، عورت بھی پڑھ رہی ہے، مسجد میں پڑھ رہے، تنہا پڑھ رہے، یہ سب اکیلے میں پڑھ رہے، فرض میں پڑھ رہے، نفل میں پڑھ رہے، ہر نماز میں پڑھ رہے نا۔ لیکن کیا اس کا مطلب کیا ہے کر سمجھ میں آیا؟ صراط مستقیم کس کو بولیں گے؟ انعمت علیہم کس کو بولیں گے؟ غیر المغضوب کس کو بولیں گے؟ کیوں؟ اللہ نے یہ کام چھوڑ دیا، یہ بیماری آئی ہمارے اندر، قرآن پر عمل اور قرآن کے فہم کو اللہ نے اس امت سے لے لیا۔ بڑی بات نہیں؟ مفتیان کرام بیٹھے، پوچھو ان لوگوں سے، اور آپ خود محسوس کر رہے ہیں قرآن گھر میں ہے، پڑھا جا رہا، سمجھایا جا رہا، سمجھا جا رہا، عمل کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے عتاب اور عذاب ہے۔ یہ امت کے اندر جب یہ حالات آ جائیں، امت کے طبقے کی ذمہ داری ہے۔ لعن الذین کفروا، خطبہ میں میں جو آیت پڑھی اللہ یہی فرما رہے، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد وعیسی ابن مریم، حضرت عیسیٰ اور حضرت داؤد ان دو مقبول پیغمبروں کے زبان سے لعنت بھیجی گئی۔ کن کے اوپر؟ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ لوگ نافرمانیاں کر رہے تھے کھلم کھلا، حد سے تجاوز کر رہے تھے۔ یہ حد سے تجاوز سے تو اور کیا ہے؟ مسلمان ہو 1,00,000 روپیہ شادی کے بعد منگائے، نہ دیے تو کاڑی کھینچ کے لگا دے، یہ ظلم نہیں تو اور کیا ہے؟ پھر کیا بولتا؟ مسجد میں کھڑے کو دال کو جلائے تو مہینے تک جلتا مسا، پیسہ میرے پاس بہت ہے، ہمارے کنکو بھائی پیسہ گئی کو تمہارا، تمہارے لے کو ہمارے کیا کرنا؟ پھر بولتا دیے تو تمہاری بچی کچھ رہتا، دو طرف ڈھول بجاتا کیا میاں؟ ادھر بولتا میرے کیا کر لینے، ادھر بولتا دیے تمہارے بچی کچھ رہنا، بولے تو دل میں چور ہے بولے جیسا، اور ماحول ہی جیسا بن گیا۔ کچھ بھی نکو کہ تو بچے میں کیا تو کمزوری ہے کیا، کچھ بھی نکو بولتا ہے گا، کوئی ایسا سوچتے ہیں چاول ہے میٹھے چاول ہے کیا، کچھ بھی نکو بولتا ہے کیا کہ ہے جیسا ہے دال میں کالا، اس واسطے کیا بھی نہیں لیتا گا، یہ سوچتے ہے نا۔ ایسا بھی مثال پہ کیوں لے 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 کے دے 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 کے مانگنے والا بھیکاری منگ کو کھائے تک اس کا پیٹ نہیں بھرتا۔ تو ایک بادشاہ کو جی بھیکارن پسند آئی گئے تھے، بھیک مانگ لیتے آتے ہیں تو پسند آئی، تو انہیں کیا بولا، اس کو لاؤ محل میں لا کے جی صاحب نھلا دھلا کے اچھے کپڑے پہناؤ، میں شادی کر لیتا ہوں بولے۔ بھیکارن بھیک مانگنے والی اس کو لائے، بولے تیری قسمت کھلی، تیرا مقدر اچھا ہوا، تیرے جی صاحب مقدر جاگے۔ بادشاہ کی نظر پڑی، پانی نہلا کے دھلا کے اچھا شاہی کپڑا پہنا کے ملکہ بنا کے رکھے، کھانا دیے تو کھاتیچ نہیں، کھاتیچ نہیں، 1 دن ہو گیا 2 دن ہو گیا کھانا خارج نہیں، بادشاہ پریشان، یہ کیا ہو، لوگ تو تڑپتے رہتے ہیں بادشاہ کی زوجیت میں آنے، اس کو لا کو شادی کرے تو انہیں کھانا بھی نہیں کھاتی ہے، کیا ہے، پریشان ہو گئے۔ ایک ذرا وزیر تھا، ذرا عقلمند تھا، انہیں بولا جب بادشاہ سلامت جاں بخشی ہو، ایسا نہیں کھاتی انہیں کھانا، پھر کیسا کھاتی میاں، اس کو اکیلے چھوڑ دو، سیلف چھوڑ دو، کھاتی دیکھو، ٹھیک ہے۔ کھانا بادشاہ کھا کے اڑ گیا، اس کو کمرے میں بولے کھانا نکال دو کھا لے بول کے، تو انہیں کیا کرتی ہے معلوم، رکابی لی، کھڑکی کہیں گے اماں کھانا دو، اماں کھانا دو، اماں، کمرے میں کتنے کھڑکیاں ہیں کہ اماں اماں بولنا، دسترخوان میں بیٹھو جب کھانا۔ بھکاری بننے کی جو عادت تھی، بھیک کے بغیر پیٹ نہیں بھرتا، بادشاہ کے دسترخوان پہ بغیر محنت کے آ گیا، کھائیں گے کیسا؟ عادت پڑ گئی بھیک مانگنے کی، شادی سے پہلے بھی بھیک مانگا، شادی کے بعد بھی منگایا، یہ بھیک کے بغیر تو تیرا دوزخ اور تیرا جہنم تو بھرے گا ہی نہیں، اگرچہ کہ حج پہ حج کر جا کے تو، عمرہ پہ عمرے کر جا کے تو، مسجد کی صدارت کرنے سے یہ بھیک کی عادت جاتی نہیں۔ شرم کرنا ایسے لوگوں کو مسجد کی صدارت کرنے کے واسطے، اللہ کے گھر کی یہ سب نگرانی کرنے کے لیے آگے بڑھ رہے، اور گھروں کا حال یہ ہے کہ جی صاحب جو جوڑے کی رقم سے شادیاں کر رہے بچوں کی۔ یہ بھکاری پنا ہمارے اندر آ گیا۔ سرکار نے فرمایا بیما سب کانو یعتدون،
یہ حد سے آگے بڑھ گئے تھے. اس لیے داؤد جیسے پیغمبر، عیسیٰ علیہ السلام جیسے پیغمبر، ان کے زبان سے ان کے اوپر بد دعا کرائی گئی. پھر اس زمانے کے علماء کو بھی جھنجھوڑا قرآن نے، کہا کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ. کیا کر رہے تھے یہ لوگ؟ ان کا فرض منصبی تھا. امت جب اس چوراہے پہ آتی، اس ڈگر پہ آتی، تو علماء کو چاہیے تھا کمر کس کے اترتے اور بولتے بالکل احکام الہی کے خلاف ہے، ہم اس کو برداشت نہیں کرتے. ان کا فرض منصبی تھا. اب فرض منصبی بولے تو مول صاحب امامت کہاں رہتی؟ خازن صاحب لیے جمعے کے دن مول صاحب تقریر میں بولے، گھر کو بھی جانے سے پہلے کمیٹی بیٹھ کو طے کر کو کیا کرتی؟ بولا امام صاحب کو استعفیٰ دے دینا چاہیے. کمیٹی متفقہ طور پر منظور کرتی ہے کہ امام صاحب کو ان کے خدمات سے سبکدوش کیا جاتا ہے. وہ بیچارہ دال روٹی دیکھیں گا، یہ خازن کی بیٹی دیکھیں گا. تم کیا تو بھی لو، الماریاں بھر کو لا لے اور لاریاں بھر کو لا رہے ہو، میرے کئی کو میری دال روٹی میرے بھلا اللہ اکبر بول کے نماز پڑھائیں گا. بولے تو یہ آفت، نہیں بولے تو یہ آفت. اللہ نے کیا کیا؟ کیسی مار ماری دے. جی صاحب ان میں سے قرآن پر عمل کرنے کا جذبہ نکال دیا. آج خالی نعرے ہیں قرآن قرآن قرآن، عمل نہ ڈالا. یہ دوسری بیماری ہے. تیسری بیماری حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا تصابت امتی، جب میری امت آپس میں گالم گلوچ کرنے لگے گی. کیا دینے لگے گی؟ آج منہ کھلتا ہے تو ماں کے بغیر نہیں کھلتا، بہن کے بغیر بات نہیں کرتا، حاجی ہو کے گالی دے رہا، شرم نہیں آتی رہے؟ دیکھو جا کے ہوٹلوں میں جو کام کر رہے ہیں نہیں، اور جو کسی آفیسر کے نیچے کام کر رہے، کیا کر رہے؟ ماں کی نسبت گالی دے کے بلائے، گھر میں جھاڑو دینے والے کو گالیاں دے، آفس میں کام کرنے والے کو، سب کو اماں بہنوں کی گنتے رہو، خالی اماں بہنوں کی گنتے رہو. یہ نبی کے ماننے والوں کا حال ہی ہے. جبکہ حضور اکرم حدیث کہاں پڑھے؟ نعرے لگائے خالی حدیث 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 بول کے. حدیث پڑھے کہاں ہم؟ حدیث پڑھو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بازار سے گزر رہے تھے. ایک حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. ایک کالا آدمی تھا حبشے کا. تو انہوں نے کیا کہا؟ او حبشن کے بیٹے، کالے کا بیٹا. ہم گالی دیتے نا، ارے کلوٹے ادھر آ. حضرت ابو ذر کیا بولے تھے؟ او حبشن کے بیٹے. اتنا ہی جملہ ادا کیا. پیچھے سرکار تھے. سرکار نے فرمایا ابو ذر ابھی زمانے جاہلیت کی خوبو نہیں گئی تمہارے اندر؟ کیا سمجھ کے بولے؟ کس کو تانا دیا تم؟ یہ کون صحابی ہے؟ ابو ذر، قبیلہ غفار کا آدمی، بڑے درجے کا صحابی. سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ذر ابھی تمہارے اندر جاہلیت کی خوبو نہیں گئی؟ کیا حق تھا تم کو کہ اس کو کالے ہونے کا تانا دیا تم نے؟ ماں کی گالی نہیں دی، بہن کی گالی نہیں دی، خاندان کو نہیں گنا، کسی کی عزت پہ ہاتھ نہیں ڈالا، صرف بولے او حبشن کے بیٹے. بس اتنا بولنا تھا. سرکار جی صاحب جو ہے غصہ ہو گیا، تنبیہ کی، اور قیامت تک کے آنے والے امت کو بتلایا اور اپنے ماننے والوں کو بتلا تمہارا نبی تانے کو برداشت نہیں کر سکتا، گالیاں کا برداشت کرے گا. آج اس نبی کے ماننے والے اور اس نبی کے کلمے کے نعرے لگانے والوں کا حال یہ، گھر گھر میں گالیاں. بیوی کو بلائے تو گالیاں سے بلانے والے، کام کرنے والوں گالیاں نہیں دیتے. تیرے اماں گھر سے اس واسطے لاؤ، ادھر آ ادھر آ، کر لیا سو بیوی گالیاں دینے والا مرد یہ سب باہر گالیاں نہیں دے گا. ارے وہ جس عورت کے ہاتھ سے پکی ہوئی روٹی کھاتا نہ رہے بے شرم، اس عورت کو گالی دیتا، اس کے دھوئے ہوئے کپڑے پہن کے آفس کو جاتا، اس عورت کے جیسا گالی دیتا. شرم نہیں آتی تیرے کو؟ جس عورت کی محنت اور خدمت سے باہر تر عزت ہے اس عورت کو گالی دیتا. اذا تصابت امتی، جب میری امت آپس میں کیا کرنے لگے گی؟ بولو نا بابا، گالی گلوچ. اب بڑے لوگ پھر بھی ذرا سنبھلتے، مگر اب نوجوانوں کا تو مشغلہ ہی ہو گیا. اب ادھر آ، ماں کی نسبت لگائے، بہن کی نسبت لائے.
ہوتا کیا بھی نہیں، غیر لوگ جب سنتے نا تو وہ لوگ کیا بولتے ترکول ہم رسپانس دے رہے صاحب، مگر انہوں اوپر آتے ہیں، بول رہے بڑے بسوں میں دیکھو کیسا لڑ رہے، ذرا تیری میری کی عنوان پہ آستینہ چڑھا کے تو کئی سارے ایسارے وہی سارے بولتے ہیں، انہیں خاموشی ہے، ہم بولتے ہیں سیکولرزم، جمہوریت، فلاں فلاں، تیرے پاس اسلامی نہیں ہے، تو کیا سیکولرزم کی بات کر رہا؟ تیرے نبی یہ اخلاق سکھائی؟ جس نبی کا کلمہ پڑھ رہا کیا وہ نبی یہ طریقہ بتائے کہ غیروں کے ساتھ اس طریقے سے لب و لہجہ اختیار کرو؟ سرکار نے تو ادب کے ساتھ بلانے کی جی صاحب ترغیب دی اور کہا کہ جی صاحب من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا۔ بیٹھے ہیں مفتیاں، پوچھو اس میں مذہب اور مسلک کی کوئی قید نہیں ہے، چاہے مسلمان ہو غیر مسلم، کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، سب بڑوں کی تعظیم کرنا، سب چھوٹوں کے ساتھ شفقت کرنا۔ فرما جو کرے گا وہ میرے طریقے پر، جو نہیں کرتا میرے مذہب سے اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ میری بات نہیں، سرکار کی بات ہے، فلیس منا سرکار بول رہے، اور ہم معمولی سیٹ کے واسطے، معمولی پانی کے واسطے، یہ سب سائیکل رکھنے کے لیے آپس میں ایسے گالیاں دے لے رہے، غیر لوگ تھوک رہے ہمارے کو۔ اس لیے تیسری بات سرکار نے کیا فرمائی؟ اذا تصابت امتی، جب میری امت آپس میں کیا کرے گی بھائی؟ گالی گلوچ کرے گی تو کیا نقصان ہوگا معلوم؟ دو نقصان سمجھ میں آ گئے۔ ایک تو جب دنیا کو بڑی چیز سمجھنے لگے گی تو کیا ہوگا؟ اسلام کا جلال، اسلام کا رعب، اسلام کا دبدبہ اللہ تبارک و تعالیٰ ختم کر دیں گے۔ اور دوسرا، جب ہم اچھے کو اچھا بولنا چھوڑ دے، برے کو برا بولنا چھوڑ دے، قرآن پر عمل کی جی صاحب جو ہے صفات سے ہم محروم ہو جائیں گے۔ اور تیسری بات سرکار نے فرمائی، جب آپس میں گالی گلوچ کرو گے تو تیسری جو ہے پریشانی کیا ہوگی امت کو؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی نظر سے یہ لوگ گر جائیں گے۔ کس کی نظر سے؟ اللہ کی نظر سے۔ ایک بچہ گلی میں کھڑے سگریٹ پیتا ہے، اب نہیں ہے وہ دور، وہ 10 سال 15 سال پہلے پرانی کی بات ہے۔ اب تو ابا کچھ سگریٹ لا کو دیتا، کلاس ٹیچر کو جو ہے میٹنی شو کا ٹکٹ لا کو دیتا، مل صاحب 2 بک کرائیں، ایک تمہارے کہ میرے کو جانے کا ہے 2:30 بجے۔ اب وہ دور، ہم وہ دور سے گزرتے ہیں۔ ایک زمانہ تھا جی صاحب، بچے اگر سگریٹ کی عادت بھی پڑی نا، 15 کوس دور پی کو آ کو 10 مرتبہ کلی کرتے تھے، کہیں وہ آگے تو بابا کا تھپڑ پڑتا بلکہ۔ بڑوں کی اتنی عزت تھی وہ زمانے میں، بڑے جب رکھ لیے تھے تو تھی۔ اب بابا بیٹے کے ہاتھ سے بلیک پیپر منگا کو پیتے رہے تو بیٹا کا کی عزت کرتا جی بابا کی؟ لا کو فریجا میں جماتے ہیں، کیا وہ باٹلا، ہاں فریج میں جماتے ہیں، بیٹا کھولتا نہیں، بیٹیاں نہیں کھولتے، اماں نہیں دیکھتی ہے، بیوی نہیں دیکھتی ہے، یہ پیتا ہے تو پھر بابا کی عزت کہاں رہتی؟ پھر وہ جو مول صاحب پٹا ایسا نکلیا، تمہیں سمجھا لگا، ہمیں کیا سمجھاتی؟ مول صاحب کن کیا جو ہے وہ علاؤدین کا چراغ ہے، رگڑتے سیدھا ہو جانے کے واسطے۔ مول صاحب تمہیں دیکھنا بولے تو لا کو فریجا میں باٹلا الگ، مول صاحب کے اوپر آ کے روتے رہا، تم ہچ کرو، مول صاحب کن کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا تو وہ گلی میں کھڑے کے کیا کر رہا تھا انہیں؟ سگریٹ پی رہا تھا۔ اچانک بابا گاڑی لے کو آ گئی، کش کھینچتے ہوئے بابا دیکھے، پڑک بول کے پھینک تو دیا، مگر جو مل بول کے دل میں جو شروع ہو گیا نا، پسینے جاتے ہیں۔ اب اس کے بعد دوست بولتا ہے ارے مٹھائی جا بے جا، مٹھائی لگا میرے کو لگا، اب گھر میں جانے کے بعد کیا ہوتا کی کیا نہیں کی کون دیکھی؟ کتنا بے چین ہو جاتا، نہیں ہوتا۔ بابا کی نظر میں بڑا تھا، بابا میری عزت کرتے تھے، آج میرا بھانڈا پھٹیا، میں کیا چہرہ لے کو بابا کے سامنے جاؤں؟ عزت دار رہا تو مل بولتا، اور اگر عزت دار نہیں ہے تو اور ایک لگاؤ، سبحان اللہ، بولتا نہیں بولتا۔ اللہ کی نظر سے گر جانا اتنی بڑی آفت ہے، اللہ سب کو اس سے جیسا محفوظ رکھے۔ اللہ کی نظر سے گر گیا تو دنیا والوں میں عزت کہاں سے آتی میاں؟ سرکار نے فرمایا
اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتے تو جبرائیل کو بلا کے بولتا جبرائیل فلاں فلاں کا بیٹا اس کے اعمال ہم کو پسند آ گئے، ہم ان سے محبت کرنے لگے، جبرائیل تم بھی محبت کرو۔ حضرت جبرائیل فرشتوں کے درمیان میں آ کے بولتے ہیں فلاں ابن فلاں کو اللہ تبارک و تعالیٰ محبوب رکھتے ہیں، اے عرش والو تم سب محبت کرنے لگو۔ پھر زمین میں آ کر لوگوں میں اعلان کرتے ہیں حضرت جبرائیل فلاں ابن فلاں کو اللہ پسند فرماتا ہے، فرشتے پسند فرماتے ہیں، اے زمین والو تم بھی ان سے محبت کرنے لگو۔ پھر لوگ ان سے محبت کرنے لگتے ہیں، اور جب اللہ کی نظر سے گر گیا یہ صاحب تو اس کی عزت کہیں رہی؟ کیا ہے کتنا بھی سوٹ ڈال دے بوٹ ڈال دے عزت نہیں آتی، کیونکہ کس کی نظر سے گرا؟ اللہ کی نظر سے گرا۔ اس لیے میرے بزرگوں اور دوستو، اس وقت میں آپ حضرات نے یہ صاحب جو معاشرے کی اصلاح کے لیے کوششیں کی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ہدایت میں نے آپ کے سامنے امانت سمجھ کے رکھی، یہ امانت ہے، میرا آپ سے کوئی لڑائی کا باتیں داری کا کوئی جی صاحب قضیہ نہیں ہے، میں صرف ایک مسلمان بھائی ہونے کی حیثیت سے ہمارے اوپر ذمہ داری عائد ہوتی ہے، جو خرابیاں ہیں وہ خرابیاں بتائیں اور اس کی اصلاح کی فکر کریں۔ یہ 3 باتیں دن پر نقش کر لو اور یاد رکھو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم دنیا کو بڑی چیز سمجھنے لگو گے تو جی صاحب اسلام کا رعب ختم ہو جائے گا، جب تم اچھے کو اچھا بولنا چھوڑ دو، برے کو برا بولنا چھوڑ دو گے تو جی صاحب قرآن پر عمل کی جی صاحب برکت سے محروم ہو جاؤ گے، آپس میں گالی گلوچ کرو گے، اللہ کی نظر سے گر جاؤ گے۔ اس لیے آج جو ماحول نظر آ رہا، ہم ہر ایک محسوس کر رہے ہیں کہ یہ برائیاں ہمارے اندر آ گئی، ہمارا فرض ہے ہم سب مل کر، بڑے چھوٹے پڑھے لکھے بے پڑھے لکھے مرد عورت مل کر اگر سوسائٹی کو صاف بنائیں گے، سرکار کی ہدایتوں کو عام کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کی رکی ہوئی برکتیں ہمارے گھروں کے اندر آئیں گی۔ اس سلسلے میں جی صاحب شادیوں کو آسان بناؤ، جو مضامین آپ نے سنے میں کیسٹ تیار کر کے لایا ہوں، اس کے اندر 19 تقریریں ہیں جی صاحب، 15 تھی، وہاں بھی جو منجر تعلیم میں بیان ہوا وہ بھی اس کے اندر ہے، اس کے بعد جمعہ آیا اس کے اندر بھی وہ ہے، اس کے اندر مقاصد نکاح، جی جوڑے کی رقم کیوں حرام، اس کا عنوان ہے، آپ سنیے، آپ کو تفصیل سے معلوم ہوگا کہ جی صاحب شادی کیسی کرنا، کیسی عورت سے کرنا، کیسے حالات اس وقت میں ہے، اس کا کیا علاج ہے۔ اس سلسلے میں صرف ایک کیسٹ کے تو آپ سے قیمت لے رہے ہیں، دوسری ویڈیو کیسٹ ہے جو آپ کو اس کے ساتھ فری ملے گی، یہ 40 روپے میں جو ہے یہ کیسٹ دی جا رہی ہے۔ ایک آڈیو کیسٹ ہے جس کے اندر 19 تقریریں ہیں، اور اس کے ساتھ ایک ویڈیو کیسٹ دی جا رہی ہے جو ہم نے گلبرگہ کے اندر خواتین سے خطاب کیا تھا، عورتوں کی کیا ذمہ داریاں ہیں، چونکہ معاشرے کی اصلاح میں عورتوں کا بہت زیادہ کردار ہے، تو وہ ویڈیو کیسٹ بھی ہے اس کے اندر، جن کے پاس سسٹم ہے وہ لوگ یہ صاحب اس کو جو ہے دیکھ سکتے ہیں، اور جن کے پاس نہیں ہے تو دوسرے جن کے پاس ہے ان کے ساتھ جو ہے اس کو وہ کر سکتے ہیں۔ میں وہ 2 کیسٹیں ایک ساتھ آپ کو ملیں گی، صرف 50 کیسٹیں ہیں، آپ سے گزارش ہے کہ یہ لیجئے، اکیلے میں بیٹھ کے یہ صاحب فارغ اوقات میں بیٹھ کے اطمینان سے سنیے اللہ اور اس کے رسول نے ہم کو صراط مستقیم کی کیا رہنمائی کی، ہم کس راستے پر جا رہے ہیں۔ اگر ہم نے صحیح باتیں معلوم کی اور عمل کرنے کا ارادہ کیا، ارادہ کرنا بندے کے اختیار میں ہے، راہیں آسان کرنا اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر الحمدللہ رب العالمین۔